روزے کا مقصد بظاہری طور پر اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھنا نہیں ہے، بلکہ کسی غریب کو، یتیم کو، مسکین کو اپنی روٹی کھلا دینے کا نام روزہ ہے، اور یہی روزہ خدا کی حضوری میں مقبول اور منظور ہے۔ ناظرین اکرام، میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال، پروگرام دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ آپ سبوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان اسپیشل کے عنوان سے ہم بات چیت کر رہے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم روزے کے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کریں، اور ایسی تمام باتیں جو بدعت ہیں، جن کا دین کے ساتھ، علم الہیات کے ساتھ، کلام مقدس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی ہم نفی کر سکیں اور صحیح باتیں جو ہیں لوگوں تک پہنچا سکیں۔ ایک چھوٹی سی بات میں عرض کرتا چلا جاؤں پروگرام کے آغاز ہی میں سے، کہ بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ مسیحی روزہ نہیں رکھتے، لیکن یاد رکھیے مسیحی روزہ رکھتے ہیں، جیسے قرآن شریف نے بھی کہا ہے کہ ہر امت کے لیے دستور ہے، ہر امت کے لیے شریعت ہے، قربانی کا طریقہ ہے، عبادت کا طریقہ ہے، وہ اپنے ڈھب سے عبادت کرتے ہیں۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی وہ جو توا ہوتا ہے جس کے اوپر ہم روٹی بناتے ہیں، اس کی پکی نہیں کھاتے یا کچھ اور کھاتے ہیں، تو ایسا کوئی مفہوم کلام مقدس میں موجود نہیں، یہ صرف لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ لیکن میرا ایمان ہے کہ رمضان اسپیشل میں ایک سائڈ کو نہیں سنیں گے، بلکہ آپ کے لیے زیادہ ڈبل برکت ہے کہ آپ تورات شریف، انجیل شریف، صحائف انبیاء، زبور شریف، کلام مقدس میں سے بھی سن رہے ہیں، اور الٹیمیٹلی مسلمان بہن بھائیوں کا رمضان شریف کا مہینہ، روزوں کا مہینہ، اور اس تعلق سے بھی سنتے جائیں گے۔ تو پچھلے پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے تھے کہ روزہ مختلف ادوار میں مختلف طریقوں کے ساتھ رکھا گیا، مختلف ضرورتوں کے لیے، اور لیکن آج ہم آپ کو یہ بتانا پسند کریں گے، یہ شیئر کر رہا ہوں میں آپ کے ساتھ، کہ بعض دفعہ مذہبی ریاکاری کے طور پر بھی روزہ رکھا گیا، یعنی بظاہر تو مذہب کا نام لیا گیا، روزے کو استعمال کیا گیا، لیکن اس کے اندر جو نیت تھی وہ ٹھیک نہیں تھی، یعنی اس مذہبی عبادت کو ریاکاری کے طور پر، ڈبل سٹینڈرڈ کے طور پر، ہپوکریسی کے طور پر، منافقت کے طور پر بھی استعمال کیا گیا۔ آپ دیکھیے کہ ایک حدیث شریف اس کا مفہوم ہے، حدیث قدسی اس کو بولتے ہیں، یہ سیاستہ کی کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، مشکات اور دیگر کتابیں بھی، لیکن حدیث قدسی کے اندر ہے کہ یہ بیان ہے اہل اسلام کی حدیث قدسی کے اندر کہ اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا ہوں۔ تو جو روزہ لوگوں کو بتا دیا جائے، تشہیر کر دیجیے، وہ روزہ نہیں ہوتا۔ جیسے آپ بعض دفعہ مسلمان بہن بھائیوں سے بھی سنتے ہیں کہ آپ مجھے تنگ نہ کرے، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، یا مجھے روزہ لگا ہوا ہے، یعنی روزہ مجھے تنگ کر رہا ہے، مجھے پیاس ہے، بھوک ہے، تو اس کا اجر نہیں ملتا ہے، یہ ریاکاری ہوتی، یہ دکھانے والی باتیں ہیں۔ اور یاد رکھیے بائبل مقدس ہمیں پہلے سلاطین کے 21ویں باب کی 9 سے 16 آیت اگر آپ پڑھیں گے، کیونکہ مجھے مد نظر رکھنا ہوتا ہے اپنے پروگرام کا ٹائم بھی، میں لمبی سارے حوالے نہیں پڑھ سکتا، لیکن پہلا سلاطین ہے بائبل مقدس میں سے، اور 21ویں باب کی 9 سے 16 آیت میں دیکھیں، ایزبل کے تعلق سے آپ کو ملے گا کہ وہاں ایک غلط منصوبہ بنایا گیا تھا اور ریاکاری سے روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ تو گویا یاد رکھیے یہ بات صرف جو ہے پہلے لوگوں کے ساتھ نہیں تھی، آج بھی ایسا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ کئی عبادات ہیں خدا کے کرنے کے کام میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، جن سے حضور المسیح نے منع فرمایا، ہم لیٹر آن بات کریں گے۔ اور پھر ہم حضرت زکریا کی کتاب بائبل مقدس میں سے جب پڑھتے ہیں، اس کے 8ویں باب کی 19ویں آیت کے اندر بھی جو ہے وہ 4 سالانہ روزوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اور یہ تالمود کے مطابق جو ہے یہ بنی اسرائیل کے 4 بڑے حادثوں کی یادگیری کے طور پہ رکھے جاتے تھے۔ اور پھر ہم آستر کی کتاب اور اس کے 9ویں باب کی 31ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ ایک روزہ رکھنے کا وہاں اشارہ ہمیں ملتا ہے۔ لیکن خاص طور پہ بات یہ ہے کہ یاد رکھیے وقتی روزے بھی لوگتے تھے، یعنی ٹائم کے اوپر کوئی ایسی مشکل پیش آ گئی تب بھی لوگ روزہ رکھتے تھے، اور پھر شخصی روزہ بھی رکھا جاتا تھا۔ تو ہم اس وقت ایک حوالہ خداوند کے زندہ کلام میں سے بائبل مقدس میں سے پڑھیں گے، اور یہ 2 سیموئیل ہے، اور اس کے 12ویں باب کی آیت نمبر
22 سے میں پڑھوں گا، دوسرا سیموئیل اور 12واں باب اور آیت نمبر 22 میں سے آپ کے لیے حوالہ میں شیئر کرتا ہوں۔ 12واں باب ہے دوسرے سیموئیل کا اور اس کی 22ویں آیت۔ یہاں پہ یوں مرقوم ہے کلام مقدس میں سے، اس نے کہا کہ جب تک وہ لڑکا زندہ تھا، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا بیٹا بیمار پڑا تھا اور وہ مر جاتا، اس کے تعلق سے بات ہے۔ اس نے کہا کہ جب تک وہ لڑکا زندہ تھا میں نے روزہ رکھا اور میں روتا رہا، کیونکہ میں نے سوچا کیا جانے خداوند کو مجھ پر رحم آ جائے کہ وہ لڑکا جیتا رہے، پر اب تو وہ مر گیا ہے، پس میں کس لیے روزہ رکھوں؟ کیا میں اسے لوٹا لا سکتا ہوں؟ میں تو اس کے پاس جاؤں گا پر وہ میرے پاس نہیں لوٹنے کا۔ اب یاد رکھیے کہ یہ کلام مقدس میں لکھا کہ حضرت داؤد جو ہیں وہ اپنے بیٹے کے لیے روزہ رکھتے ہیں، شفاعتی روزہ اس کی بیماری کے لیے، لیکن یہ بھی بات نہیں ہے کہ ہر وقت جو روزہ رکھیں گے اور آپ کا سنا جائے گا، آپ یکدم کہیں گے کہ میرے مسئلے حل ہوں، معجزات ہونا شروع ہو جائیں۔ لیکن یہاں پہ لکھا ہے کہ شفاعتی طور پہ وقتی نوعیت کے اعتبار سے، اس سچویشن حالات کے اعتبار سے روزہ رکھا گیا، اور یہ شخصی روزہ تھا، کوئی جماعت کے طور پہ روزہ نہیں تھا۔ تو کافی سارے حوالہ جاتے ہیں، لیکن میں قرآن شریف کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ جو بیان ہے کہ اے مسلمانوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ پھر ہم قضات کی کتاب ہے اور اس کے اندر ہم 20ویں باب کی 26 آیت کے اندر ہم کولیکٹیو فاسٹنگ کا بھی تذکرہ پڑھتے ہیں، یعنی ایک جماعتی طور پر روزہ بھی رکھا گیا ہے۔ پھر جب بنی اسرائیل سے کوئی گناہ ہوتا تھا، کمزوری میں گرتے تھے، تو وہ ماتم کے اظہار کے لیے بھی پہلے ساموئیل کی 31 باب کی 13ویں آیت میں لکھا کہ روزے کا وہ تصور ملتا ہے۔ پھر ہم حضرت یونس یعنی یونا نبی کے تعلق سے یونا کی کتاب اور اس کے 3 باب کی جو ہے 5 سے 8 آیت میں یونا میں پڑھتے ہیں کہ توبہ کا نشان کے طور پر جو ہے وہ روزہ کا بھی اظہار ہمیں ملتا ہے۔ پھر فروتن ہونے کی علامت کے طور پر جو ہے وہ عزرا کی کتاب 8ویں باب کی 21 آیت میں بائبل مقدس میں ملتا ہے۔ پھر زبور شریف 69 کے اندر اس کی 10ویں آیت میں بھی یہ بات ہمیں ملتی ہے۔ اور خاص طور پہ یاد رکھیے کہ خدا کی مدد اور ہدایت، گائیڈنس اور اس سے برکت لینے کے لیے بھی ایسا کیا جاتا تھا۔ خروج کی کتاب 34واں باب اور اس کے ہمیں نشانات ملتے ہیں، سائن اور سمٹم ملتے ہیں، اور اس کی 28ویں آیت میں پڑھتے ہیں۔ اور پھر استثناء کی کتاب 9ویں باب کی 9 آیت کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ میں بیان کر رہا تھا کہ اس طرح کا روزہ موجود تھا بنی اسرائیل کے اندر، پہلی کتابوں کے ماننے والوں کے اندر میں، کہ شخصی روزہ بھی تھا، جماعتی روزہ بھی تھا، پھر نفلی روزہ بھی تھا، شفاعتی روزہ بھی تھا، گائیڈنس کے لیے، مدد کے لیے اور توبہ کے اظہار کے لیے بھی روزہ رکھا جاتا تھا کہ خدا گناہوں کو معاف کر دے۔ لیکن جو خاص بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ جب ہم رکھیں گے تو یکدم ہماری فریاد سنی جائے گی اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ آئیے حضرت یسیہ نبی کی کتاب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں، جن کو اہل اسلام حضرت اشعیا نبی کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، اور انگلش کے اندر ہم بک آف ایزائیا بھی پڑھتے ہیں یا پروفٹ ایزائیا کے تعلق سے۔ تو یسیہ نبی کی جو کتاب ہے اس کا 58 چیپٹر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، ان کی چند آیات، اور آپ کو اس سے بڑا بیان روزے کے متعلق کہیں نہیں ملے گا کہ روزے کی حقیقت کیا ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے خداوند کے کلام میں، یسیہ نبی کی معرفت خدا کا کلام، اور اس کا 58 باب 58 چیپٹر ہے، اور اس کی میں آیت پڑھا ہوں 4 آیت سے۔ لکھا ہے، دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا گرا کرو اور شرارت کے مکے مارو۔ اب یہ پہلی بات ہے کہ کیا روزہ رکھنے میں ہماری نیت کیا ہے؟ کیوں روزہ رکھ رہے ہیں؟ کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے، یا لوگوں کو یہ کہنے کے لیے کہ میں روزے میں ہوں، مجھے روزہ لگ گیا، مجھے تنگ نہ کرو؟ یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آگے جا کر ہم انجیل شریف سے بھی بیان سنیں گے جناب مسیح کی زبان اقدس میں سے، تو آپ حیران ہوں گے۔ لیکن یسیہ نبی فرماتے ہیں کہ کیا تم روزہ اس لیے رکھتے ہو کہ لوگوں سے کیا کرو؟ جھگڑا گڑا کرو، شرارت کے مکے مارو۔ پس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے، عرش خداوندی پر سنی جائے، خدا کی حضوری میں تمہاری دعا پہنچے، آواز سنی جائے۔ یہ روزہ ایسا نہیں۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اگر اہل مسیحیت کے بعد لوگ کہتے ہیں جی مسلمانوں کے اوپر تو 30 فرض ہیں، ہمارے اوپر 40 فرض ہیں، اور وہ روزے کی تشہیر کرتے ہیں جو کہ مسیح کی تعلیم کے خلاف ہے۔ آگے چل کر میں اگلے پروگرام میں شاید اگر وقت نے اجازت دی تو میں ضرور اظہار خیال کروں گا
کہ وہ جو روزہ ہے جو دکھاوے کا روزہ ہے وہ کوئی روزہ نہیں ہوتا، اور خدا کی حضوری میں ہم قابل قبول اور منظور نظر نہیں ہوتے، ہماری دعا وہاں نہیں پہنچتی۔ بلکہ 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے، ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے، جو کہ ہم نے عہد نامہ عتیق سے تورات شریف کی کتابوں سے بھی یہی بیان کیا تھا کہ اپنی جان کو دکھ دینے کا نام ہی روزہ ہے۔ یہ اس کے ریئل میننگ ہے، بنیادی لغوی اس کے مطالب اور معنی ہے، اور اس میں نے لکھا ہے کہ وہ اپنی جان کو دکھ دے، اپنے سر کو جاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے۔ کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو، جس سے خداوند کو دلچسپی ہو؟ کیا یہ دن کی بات اگر مہینوں پہ لے جائیں، اگر پورے ہفتے کا روزہ رکھتے ہیں اور روزے میں آپ شرارت کرتے ہیں، مکے مارتے ہیں، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، اپنا مذہبی پن ان کو دکھاتے ہیں، خواہ وہ ہفتے کے روزے ہوں یا ایک دن کا یا مہینوں کے ہوں، تو خدا کہتا ہے کہ یہ خداوند کے حضور میں مقبول نہیں۔ تیرے تمام دن، تیرے تمام مہینے، ہفتے خداوند کی حضوری میں مقبول نہیں ہو سکتے۔ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں، غور کے ساتھ سنیے، کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں، یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوے کو توڑ ڈالیں۔ تو مقصد یہ کہ روزہ رکھ کے لوگوں پر ظلم کرنا، ان سے کام لینا، خود لیٹ جانا، سوئے رہنا، بیٹھے رہنا، یہ روزہ نہیں، بلکہ لکھا کیا ہے کہ ان غریبوں کو آزاد کرو، مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ان کے اوپر جو غلامی ہے اس کو توڑ ڈالیں۔ اور کیا بہت سارے ممالک کے اندر غلامی کا رواج، اس ماڈرن ورلڈ کے اندر آج بھی سلیوری چل رہی ہے، اس کو آپ توڑیں، اس کے خلاف جائیں۔ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے؟ جیسے میں نے پروگرام کے ابتدا میں کہا کہ ظاہری طور پر جو روزہ ہے وہ بھوکے مرنے کا نام نہیں، بلکہ یہاں تو یہ لکھا ہے کہ اگر آپ کے نفس کو آپ نے قابو کرنا ہے تو جو کھانا آپ نے ناظرین اکرام تیار کیا اپنے لیے وہ کس کو دے دو۔ کلام مقدس کہتا ہے کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے، مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کرے، تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی، اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی، تیری صداقت تیری ہراول ہوگی، اور خداوند کا جلال تیرا چنداول ہوگا، تب تو پکارے گا۔ ناظرین کرام، تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا، تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا میں یہاں ہوں۔ اگر تو اس روئے کو اور انگلیوں سے اشارہ کرنے اور عرضہ گوئی کو اپنے درمیان سے دور کر دے گا، تب اگر یہ بات نہیں ہوگی تو پھر روزہ قابل قبول نہیں ہے، یسایا نبی کی تعلیم کے مطابق۔ یعنی انہوں نے ریاکاری کو رد کیا ہے، اس مذہبی رویے کو رد کیا ہے، جو بھلے وہ مسیحی ہوں یا مسلمان ہوں یا اہل یہود ہوں، کوئی بھی اس طرح کے کام کرے کہ روزہ رکھ کے لوگوں پر ظلم ڈھائے اور خود اچھے اچھے کھانے کھائے۔ بلکہ میں رمضان اسپیشل کا چونکہ عنوان ہے تو میں بیان کر دوں، ایک حدیث تو ایسی بھی ہے کہ اس کے اندر بیان ہے کہ اگر آپ کھاتے ہیں پیٹ بھر کے، آپ کا ہمسایہ بھوکا سوتا ہے تو آپ کی عبادت بھی قبول نہیں ہے۔ لیکن حضور المسیح نے کیا فرمان دیا تھا؟ اپنے ہمسائے سے اپنی مانند محبت رکھ، جو کچھ تو کھاتا ہے وہ اسے کھلا، ٹریٹ کر اسے، اس کے ساتھ بہترین سلوک کر۔ تو ناظرین کرام، آپ اس بات کو بغور سن رہے ہیں کہ دیکھیے روزے کا تعلق جو ہے وہ کیا ہے، کہ ہم روزے کو کیا ریاکاری کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، دکھاوا ہم کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کے اوپر ہم ظلم کرنا چاہتے ہیں، لوگوں پر عرصہ دراز ہم تنگ کر دینا چاہتے ہیں۔ مجھے ابھی حال ہی میں کسی محفل میں جانے کا اتفاق ہوا، اور گویا وہ چونکہ مسلمان بہن بھائی علماء کرام وہاں موجود تھے اور مجھے بھی بولنے کا موقع ملا، تو جو میرے مسلمان دوست علامہ صاحب تھے وہ کہنے لگے کہ رمضان شریف میں جو ہے وہ فیملی بجٹ کم ہو جاتا ہے۔ تو میں نے ان کو یاد دلایا کہ فیملی بجٹ کم نہیں ہوتا، بلکہ فیملی بجٹ تو زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو نفس کشی نہیں ہے، نفس کو قابو کرنا نہیں، روکنا نہیں، بلکہ نفس جو ہے وہ تو اندر کی خواہشیں تو بے لگام ہو گئی ہیں، وہ تو منہ زور ہو کر بھاگ رہی ہیں کہ یہ بھی کھا لو وہ بھی کھا لو، اور غریب لوگ بعض دفعہ روٹی کے لیے ترستے ہیں۔ تو اصل روزہ جو انبیاء کی تعلیم ہے، اب یہ نہ کہیے کہ یہ قرآن شریف میں لکھا ہے، قرآن شریف نے خود کہا ہے کہ پہلے نبیوں کو میں نے کیا کیا تھا، امتوں کو ان کا دین دیا، ان کی شریعتیں دیں، ان کو میں نے احکامات دیے ہیں۔ تو حضرت
یسایہ نبی جو فرما رہے ہیں یہ اصل روزے کی روح ہے کہ روزہ کیا ہے۔ اس لیے ناظرین، پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ آپ کے ساتھ ایسے خیالات کو شیئر کرتا ہے کہ ہم معاشروں کے لیے بابرکت بنیں، قوموں کے لیے بابرکت بنیں، اور خدا کی سچائی کو جاننے کی ہم کوشش کریں کہ روزہ ہے کیا۔ اب جو روزہ لوگوں کو تنگ کرے، بیان کرے، جو روزہ رکھ کے آپ لوگوں کو بھوکا رکھیں یا انہیں کھانے نہ دیں، آپ سب کچھ کھا لیں، وہ روزہ الہی روزہ نہیں ہو سکتا۔ خدا کی حضوری میں مقبول روزہ جو ہے وہ قطعی طور پر یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر آپ یقینی طور پر ان ساری باتوں کو جب اپنے اندر لیں گے تو خداوند کا کلام آپ کو برکت دینا شروع کر دے گا اور آپ جاننا شروع کر دیں گے۔ اور میں آپ کے ساتھ بیان کروں کہ کچھ مخصوص ایام کے بھی روزے رکھے جاتے تھے، جیسے قرآن شریف کے اندر ہم نے ابتدا میں بیان سنا تھا، اور میں آپ کے ساتھ دوبارہ اس کو شیئر کر دیتا ہوں اور پھر ادھر آؤں گا کہ کچھ مخصوص ایام کے روزے بھی رکھے جاتے تھے جن کو خاص ٹھہرا کر روزہ رکھا جاتا تھا، اور اس کا بھی قرآن میں بیان موجود ہے۔ ہم واپس جا رہے ہیں سورہ بقرہ میں، اور اس کی آیت نمبر ہے آیت نمبر 184 ہے۔ گنتی کے چند روز ہیں تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو، ٹھیک ہے، ایامن معدودات، کہ گنتی کے چند روز کے روزے ہیں، لیکن یہودی شریعت میں ہمیں ملتا ہے اور خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ کٹر فیریسی جو تھے، فیریسیز، وہ ہفتے میں 2 دن کا بھی روزہ رکھتے تھے، یعنی پیر اور جمعرات کا۔ اور یاد رکھیے کہ اہل اسلام کے ہاں جو پیر ہے اور جمعرات جو ہے خاص مقام رکھتے ہیں، اور آپ کی معلومات کے لیے وہ کہتے ہیں جی کہ پیر کی مناسبت جو ہے پیغمبر اسلام کی پیدائش کے ساتھ ہے، اور پھر جمعرات جو ہے وہ پیروں فقیروں کا دن ہے، اس کے اندر صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ لیکن یہ کہاں تھا؟ جیسے قرآن نے خود کہا ہے کہ ہم نے ہر قوم کو، ہر امت کو ان کی علیحدہ شریعت دی ہے، ان کا آئین اور دستور دیا ہے۔ تو یہ خداوند کے کلام میں لوکا کی انجیل شریف اناجیل کے حصے میں سے اس کا 18واں باب اور اس کی 12ویں آیت کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ خداوند کے کلام میں سے لوکا کی انجیل شریف اور 18واں باب اور اس کی 12ویں آیت کو ہم پڑھتے ہیں۔ یہاں ایک جو ہے نا وہ شخص کی ایک تمثیل بیان کی گئی ہے۔ میں 9ویں آیت سے پڑھ دیتا ہوں تاکہ تھوڑا انجیل مقدس کا کانٹیکس آپ کو مل جائے۔ پھر اس نے بعض لوگوں میں سے جو اپنے پر بھروسہ رکھتے تھے کہ ہم راست باز ہیں اور باقی آدمیوں کو ناچیز جانتے تھے، یہ تمثیل کہی۔ یہ وسیع کے تعلق سے ہے کہ پھر اس نے بعض لوگوں سے جو اپنے آپ پر بھروسہ رکھتے تھے کہ ہم راست باز ہیں، باقی آدمیوں کو ناچیز سمجھتے، یعنی یہ گنہگار ہیں، یہ مسیحی ہیں، یہ ہندو ہیں، اس طرح کا کوئی عبادت کا فعل خدا کی ذات کو قبول نہیں جو انسان سے نفرت پر مبنی ہو۔ اور لکھا یہ تمثیل کہی کہ 2 شخص ہیکل میں دعا کرنے گئے، ایک فریسی جو شریعت کو جاننے والا، دوسرا محصول لینے والا جس کو لوگ جگہ کہتے تھے یا برا آدمی کہتے تھے۔ فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا، اے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ باقی آدمیوں کی طرح ظالم، بے انصاف، زناکار یا اس محصول لینے والے کی مانند نہیں ہوں۔ یعنی وہ کہتا میں تو جی بڑا مذہبی ہوں، میں تو راست باز مفتی ہوں، قاضی ہوں، میں علامہ ہوں، لیکن یہ سب گنہگار ہیں۔ میں ہفتہ میں 2 بار روزہ رکھتا اور اپنی ساری آمدنی پر دے یکی دیتا ہوں، لیکن محصول لینے والے نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا کہ اے خدا مجھ گنہگار پر رحم کر۔ میں تم سے کہتا ہوں یہ شخص دوسرے کی نسبت راست بر ٹھہر کر اپنے گھر گیا، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ تو پتہ نہیں جو مذہب کو غلط استعمال کرتے ہیں، روزہ ہو کہ اور چیز ہو، وہ آپ کو اگر اکڑ آپ کے اندر لا رہا ہے، تکبر لا رہا ہے، آپ بندے کو بندہ نہیں سمجھتے ہیں، تو اس روزے کا ناظرین کرام کیا فائدہ ہوگا؟ اس روزے کی روح کا خدا کی حضوری میں پہنچنا ناممکن ہے، ایسا ممکن نہیں۔ تو جو یہودی تھے کٹر، اور ان کے ہاں یہ 2 روزوں کا بھی بیان ملتا ہے، اور بعض جو یہودی ہیں وہ چونکہ خیرات بھی کرتے تھے اور پھر خدا پرست یہودی تھے، وہ اس سے زیادہ بھی روزے رکھا کرتے تھے۔ ان کا بھی بیان سن لیں، لوکا کی انجیل اور اس کے 2 باب کی 37ویں آیت۔ لوکا کی انجیل شریف اور اس کا 2 باب اور اس کی 37ویں آیت میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔
اور آپ دیکھیے کہ یہاں پر اور بھی بیان آپ کو ملے گا۔ 37ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ 84 برس سے بیوہ تھی اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی، بلکہ رات دن روزوں اور دعا کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی۔ اور یہ کون ہے؟ یہ حنا نام فینویل کی بیٹی ایک نبیہ تھی، وہ بہت عمر رسیدہ تھی، اور اس نے اپنے کموار پن کے بعد 7 برس ایک شوہر کے ساتھ گزارے تھے۔ وہ 84 برس سے بیوہ تھی اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی، بلکہ رات دن روزوں اور دعاؤں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی۔ اور پھر لکھا ہے، اور وہ اسی گھڑی وہاں آ کر خدا کا شکر کرنے لگی، اور ان سب سے جو یروشلم کے چھٹکارے کے منتظر تھے اس کی بابت باتیں کرنے لگی۔ جب وہ خداوند کی شریعت کے مطابق سب کچھ کر چکے تو گلیل میں اپنے شہر ناصرت کو پھر گئے۔ اب یاد رکھیے یہ مسیح کے تعلق سے اس کا بیان ہے اس عورت کا، لیکن وہ کیا کرتی تھی کہ رات دن جو ہے وہ روزوں اور دعاؤں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی۔ تو یہ بھی کلام ملتا ہے کہ بعض خدا پرست یہودی جو تھے ان کے ہاں زیادہ بھی روزے رکھے جاتے تھے۔ پھر جناب مسیح کی جو شخصی اور زمینی خدمت ہے اس کے اندر بھی ہمیں بیان ملتا ہے، اور وہ بیان میں آپ کے ساتھ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ قرآن شریف میں یہ کہا ہے کہ جیسے روزے مسلمانوں تم پر فرض کیے گئے ہیں، کیونکہ یہ پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، تو آئیے مسیح یسوع جو سید الانبیاء بھی ہیں، سب سے اوپر ہیں، ان کے بارے میں جو بیان ہے انجیل شریف کے اندر وہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں ناظرین، اور آپ اسے یقیناً بابرکت ہوں گے اور برکت پائیں گے، اور دوسروں کے لیے بھی آپ بابرکت ٹھہر سکتے ہیں۔ یہ متی کی انجیل شریف کے 4 باب ہے، اور اس کی پہلی 11 آیات میں آپ کے ساتھ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہاں سے بہت سارا غلط مفہوم بھی لیا جاتا ہے کہ مسیح نے بھی 40 روزے رکھے اور پھر ہمیں بھی رکھنے چاہیے، تو آپ پورا بیان سن لیجئے۔ پہلی بات ہے کہ متی کی انجیل شریف 4 باب اور اس کی پہلی آیت سے، اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی، اور آزمانے والے نے پاس آ کر اسے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ یعنی اگر تو خدا کا مقدس ہے، محبوب ہے اور سب سے بلندتر ہے خدا کی مخلوقات میں، تو یہ جو روٹیاں ہیں یہ پتھر جو ہیں روٹیاں بن جائیں۔ اس نے جواب میں کہا، لکھا ہے آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی۔ تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اسے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا تو اپنے تئیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، اور ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ یسوع نے اس سے کہا، یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ پھر ابلیس نے اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی، اور اسے کہا، اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ یسوع نے اس سے کہا، اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا، اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے۔ یہ بیان ہے جو انجیل شریف میں صاحب انجیل اور تاجدار انبیاء جناب سیدنا المسیح کے متعلق ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہاں پر لکھا کیا ہے کہ روح کی ہدایت سے وہ جنگل میں گئے اور پھر ابلیس کے ساتھ آزمائے گئے۔ اب یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے گا کہ یسوع مسیح نے 40 روزے رکھے ہیں، تو کیا ہم اپنی زندگی میں فتح کو لے لیتے ہیں؟ ہم اسی طرح کا اگر تکبر کرتے ہیں، اسی طرح کی ہم بے ایمانی کرتے ہیں، اسی طرح لوگوں کو ستاتے ہیں، تو پھر اس کا مقصد کیا؟ اور پھر دیکھتے ہیں کہ ابلیس وہاں سے بھاگا، لیکن ہر روز ہمیں ابلیس اپنے پیچھے لگاتا ہے۔ ہم ملاوٹ ہم کرتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں۔ حالانکہ یاد رکھیے کہ حدیث کی میں کوٹیشن دوں، اور خاص طور پہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے، کہ عبادت صرف سجدوں روزوں کا نام نہیں، بلکہ پیغمبر اسلام نے تو یہ بھی کہا جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ اب نہ تو کوئی دودھ خالص ملتا ہے، نہ پیٹرول خالص ملتا ہے، نہ دیگر چیزیں، نہ مسالہ جات، ہر چیز میں رشوت ہے، بے ایمانی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ تو اگر عالم مسیحیت کے اندر کوئی یہ کہتا ہے کہ یسوع مسیح نے، میں 40 روزے رکھتا ہوں، یسوع مسیح نے رکھے، تو آپ یاد رکھیے میں نہ صرف یسوع مسیح کی بات کر رہا ہوں، بلکہ یاد رکھیے اور بھی شخصیات ہیں بائبل مقدس کے اندر۔ 2 شخصیات اور ہیں جنہوں نے جو ہے عرصے کے لیے، لمبے عرصے کے لیے بھوکا رکھا اپنے آپ کو۔ ان میں جناب المسیح ہیں، یسوع المسیح،
پھر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے، اور پھر حضرت ایلیہ کا یعنی حضرت الیاس کا بھی تذکرہ ملتا ہے، اور یہ مختلف حوالے بائبل مقدس کے اندر موجود ہیں۔ اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کی لمبی بھوک کا اندازہ کرنا چاہتے ہیں تو خروج کی کتاب 34واں باب 28ویں آیت سے پڑھیں، اور جناب حضرت الیاس یا حضرت ایلیہ نبی کے متعلق پڑھنا چاہتے ہیں تو پہلا سلاطین 19ویں باب کی 6 سے 8 آیت تک پڑھیں۔ لیکن یاد رکھیے اس بات کو کہ ان تینوں بڑی معتبر شخصیات نے، جناب حضور المسیح خداوند یسوع مسیح نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت ایلیہ نے، حضرت الیاس نے، اگر یہ بھوک کاٹی مختلف مقصد کے تحت، اور اس کا عنوان وہاں پر موجود ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، ان تینوں شخصیات میں سے کسی نے بھی اپنی کتابوں کے اندر اپنے الہام اور کلام جو خدا نے ان کو دیا، ان کے اندر اپنی امت کو 40 دن روزے رکھنے کی کوئی نصیحت نہیں کی۔ ناظرین، آپ بڑی غور کے ساتھ، میرا ایمان ہے اس وقت یہ بات چیت سن رہے ہیں دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ پروگرام میں، اور اسپیشل جو ہم نے عنوان چنا ہے وہ رمضان اسپیشل ہے کہ اس کے اندر بہت سارے معاملات کو ہم سمجھ سکیں۔ تو میں نے عرض جیسے کیا ہے کہ 3 یہ مقدس شخصیات ہیں، اور خدا کا برہ خداوند یسوع مسیح بھی ان میں شامل ہے، لیکن تینوں نے خود اگر 40 دن 40 رات کے لیے بھوک کاٹی ہے، لیکن ان کے کلام میں، ان کے احکامات میں، ان کی شریعتوں میں، ان کی کتب کے اندر ایک حوالہ بھی موجود نہیں کہ انہوں نے اپنی امتوں پر یہ 40 روزے فرض کر دیے ہوں، یا ان کو حکم دیا ہو کہ ہم نے روزے رکھے ہیں آپ بھی رکھنا۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کیا اور کوئی مثال موجود ہے جو مسیح نے کام کیا اس کا حکم؟ یس، مسیح نے بپتسمہ لیا، مسیح نے بپتسمہ دینے کا حکم بھی کیا، اور پھر یاد رکھیے آپ نے عشاء ربانی کو کہا ہے کہ میری یادگاری کے لیے ایسے ہی کیا کرنا۔ تو یہ احکامات موجود ہیں، لیکن روزے کے تعلق سے، اور اسپیشلی جب ہم عالم اسلام میں پڑھتے ہیں کہ اے مسلمانوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تو میں اپنی گفتگو کو ناظرین کے لیے یہاں تک لایا ہوں کہ دیگر جو انبیاء ہیں ان کی کتب میں، ان کے الہام میں، کلام میں، کسی کے اندر بھی، یہ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے، 10 روزے بھی فرض نہیں ہیں، 20 بھی فرض نہیں ہیں، 30 بھی نہیں ہیں، 40 بھی نہیں ہیں، 50 بھی نہیں ہیں۔ یہ کچھ فرضیت کا وہاں نہیں ملتا ہے، ہمیں پڑھنے کو نہیں ملتا، ہمارے پاس کوئی حوالہ موجود نہیں، لیکن ہم امید واثق رکھتے ہیں کہ یہ گفتگو آپ کو یقیناً برکت دے گی، اور آپ سیکھ رہے ہیں، آپ جان رہے ہیں، دوسروں کو بتانے کے لیے وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں اپنے سروں کو جھکائیں۔ پیارے زندہ خدا، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کے نام کو جلال دیتے ہیں، آپ کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی۔ ناظرین کو بڑی برکت دے، اگر کسی کے مسائل ہیں، پرابلم ہے، پریشانی ہے، ان کو دور کر دے۔ یہ دعا ہم تیرے کلمت اللہ، روح اللہ، کلام مجسم خدا یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ عزیزان گرامی، دیکھتے رہیے گا پروگرام دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ۔